اور یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ رشوت خوری ہے، حلال و حرام کا فرق مٹ گیا ہے، ہر شخص زیادہ سے زیادہ دولت بٹورنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور ملک و قوم کے مفاد سے ایسا لگتا ہے کہ قطع نظر کی ہوئی۔ اس جیسے موقع پر جبکہ کوئی شخص کسی ایسے منصب یا ایسے مقام پر ہو جہاں وہ کچھ حالات کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کا تو فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقدور کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک اپنے اختیار کو اور اپنے اقتدار کو ان حالات کی اصلاح کے لیے استعمال کرے۔ لیکن وہ اب عام لوگ جن کے ہاتھ میں نہ اقتدار ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکیں، ان کے لیے راہ عمل کیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم نے اس جیسے موقع کے لیے ایک ہدایت عطا فرمائی ہے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر مجلسوں میں تبصرہ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور ان قیاس آرائیوں کی بنیاد پر افواہیں پھیلتی ہیں، اور وہ افواہیں حالات کی اصلاح کرنے کے بجائے جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیتی ہیں۔ ان افواہوں کے نتیجے میں جو افتراق و انتشار پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس افتراق و انتشار میں مزید اضافہ اور نفرتیں اور بڑھتی ہیں، قوم اور ملک اور ملت پہلے سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹتی ہے اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں، مجلسیں اپنے تبصروں سے آباد کرتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ حالات کی تبدیلی پر نہیں پڑتا۔ لہٰذا ایسے موقع پر دو چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حکم دیا ہے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے حکمران اور تمہارے اصحاب اقتدار وہ اگر کوئی فساد پھیلا رہے ہیں یا غلط روی کا شکار ہیں یا ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے مانگو کہ ہم اس مصیبت کے شکار ہیں، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کوئی ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے، کہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے عادل اور منصف حکمران عطا فرما دیجئے اور ہمارے حالات کو آپ درست فرما دیجئے۔ یہ دعا کرنے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں، جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکے۔ جیسے ہم لوگ عام لوگ، اب یہ بتائیے کہ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں اور اس سے اپنی مجلسیں آباد کریں، اس میں کسی کی غیبت ہوگی، کسی پر بہتان لگے گا، کسی کی بے عزتی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا جائے گا، نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، ہم نے اپنے سر اور گناہ لاد لیے۔ ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کے چند جملے کہہ لیے، ہاتھ اٹھا کر چند جملے کہہ لیے، عادت پڑی ہوئی ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا مانگا کرتے ہیں، چلو یہ بھی مانگ لی۔ لیکن اس کام کے لیے کیا یہ نہیں کر سکتے کہ جتنا وقت ہم مجلسوں میں تبصروں میں گزارتے ہیں، 2 رکعتیں نماز حاجت روزانہ پڑھ لیا کریں۔ نماز حاجت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت درپیش ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، لوگ وظیفے تو وظیفوں پہ بہت تعویذ گنڈوں پر بہت یقین کرتے ہیں، لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، آج ہر شخص ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں کام کے لیے ہم کون سی دعا پڑھیں، فلاں کام کے لیے ہم کیا وظیفہ اختیار کریں، فلاں کام کے لیے تعویذ دے دیجئے، فلاں کام کے لیے گنڈا دے دیجئے۔ اور جب ہم ان سے کہتے ہیں بھئی ہمیں تعویذ گنڈے نہیں آتے، ہمیں وظیفے نہیں آتے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار، انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ قائم کر رکھا ہے، یہ جو ہے اس میں اگر تعویذ گنڈے نہیں سکھائے جاتے اور عملیات نہیں بتائے جاتے تو یہ کارخانہ بیکار کام کر رکھا ہے ان لوگوں نے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا پڑھایا جاتا ہے، لیکن لوگ اس پر فریفتہ ہیں۔ لیکن جو چیز رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کہ جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت پیش آئے، تو پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دربار، تنہائی 2 رکعتیں پڑھو جس کو صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کر کہو لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ جملہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک وسلامۃ من کل اثم غنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ یہ اپنی جگہ، چلو وہ نص اگر یاد نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ کہہ کر اپنی حاجت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش